شیخ رشید احمد کا ڈسپیئر، اور پھر چلا کہنا کہ میں آ کے چلا کاٹ کے آیا ہوں 40 دن اور قرآن پڑھتا رہا ہوں اور بڑا مجھے اس میں فائدہ ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ان کی جو خاندان ہے ہم نے بتایا وہ تڑپ رہے تھے ان کے بعد، ان کے بھائی نے ریٹ پٹیشن کی کہ میرا بھائی کدھر گیا ہے اور اس کو ڈھونڈا جائے، تلاش کیا جائے۔ اور یہ شیخ صاحب ایک دن بڑے میک اپ کیا ہوا، بڑے ریلیکس، بڑے وہ پیش ہو جاتے ہیں۔ جب پیش ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر میں میڈیا کے سامنے، میڈیا والے بھی جو ان پریس کانفرنسز میں جو کہ کوئی غائب ہو جانے والا واپس آیا جائے، تو میڈیا والوں نے بھی بڑی عجیب معاونت کی ہے ریاست کی۔ اس میں شیخ رشید کو اپنے گھر میں اور وہاں انٹرویو کرنے آ گئے ایک اینکر، اور وہ اینکر جو ہیں وہ کسی کو مطلب وہ کسی کو بتا کے نہیں آتے تھے، کچھ ایپ سے ان کو علم ہو جاتا ہے کہ شیخ صاحب آ گئے اور وہ آ کے وہ سوال کرتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں۔ شیخ صاحب یہ نہیں بتاتے کہ ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا، آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا، وہ اناگیر کون تھا شیخ صاحب نہیں بتاتے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں صداقت علی عباسی صاحب کا کمال کیس ہوا۔ صداقت علی عباسی غائب ہوئے اور ان کا پتہ نہیں تھا خاندان کو کہ کدھر گئے، نہ کسی کو بتا کے گئے، بس غائب ہو۔ جب وہ غائب ہو گئے تو اس کے بعد ان کے خاندان نے ایک ریٹ بھی کی، اور ریٹ کرنے کے لیے کہ لگی جب جسٹس جہانگیری صاحب کے پاس، طارق محمود جہانگیری، تو انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا، ہاؤ کوڈ اے پرسن بی پکڈ اپ فرام پارلیمنٹ لاجنگ ان دی ریڈ زون؟ A man has been missing for 13 days and no one knows where. Islamabad is the capital city. CCTVs have been installed. What image you are sending of it? پھر انہوں نے صداقت علی عباسی صاحب 3 اکتوبر 2023 کو پری اریسٹ بیل کراتے ہیں 9 مئی کے ایونٹ سے۔ 7 اکتوبر کو آپ گھر آتے ہیں۔ 9 اکتوبر کو ڈان کی خبر کے مطابق صداقت علی عباسی کا انٹرویو انہوں نے چھاپا ہوا ہے اور اسے دکھایا ہے۔ پہلے روک دیا گیا، ڈان نے کہا آپ نہیں اس کو شائع کر سکتے یا پھر ٹی وی پہ دکھا سکتے ہیں، یہ ایک کرائم میں ہم شامل ہو جائیں گے اگر ہم بھی یہ کریں۔ پر پھر انہوں نے دکھا دیا، اور صداقت عباسی صاحب جس طرح اپنے خاندان، اپنی والدہ کو مل کے رو رہے ہیں اور ان کو بڑا ٹائٹ بھی پکڑ کے اور کندھے پہ سر رکھ کے رو رہے ہیں، وہ بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ یہ پتہ لگنا چاہیے عدالت کو، اور عدالت کے ذریعے عوام کو۔ فرق حبیب صاحب کا وہ ایک انفارمیشن منسٹر، اسی گورنمنٹ میں انفارمیشن منسٹر، یہ گورنمنٹ جو پنجاب کی ہے جو انلیگل ہو چکی ہے، 90 دن جب گزرے تھے اس کے بعد یہ انلیگل ہے، اور انلیگل گورنمنٹ انلیگل کام کر رہی ہے اور مزید، اور لوگوں کو اٹھا رہی ہے۔ فرق حبیب صاحب اٹھائے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا دانشمندانہ فیصلہ کیا، دانشمندانہ۔ انہوں نے کہا میں ادھر ادھر جاتا ہوں، میں برآمد ہوتا ہوں تو کیمپ آفس میں برآمد ہوتا ہوں۔ وہ کیمپ آفس میں برآمد ہو، کون سی پارٹی کا دفتر؟ وہ کیمپ آفس کس کا؟ کسی ایجنسی کا جس نے اٹھایا، تو اس نے تو بڑی ہوشیاری کی کہ اس کے پاس ہی جاتے۔ عثمان ڈار بڑے جوش سے، شد و بد سے اپنی سیاسی
جماعت کا ساتھ اور اس کے لیڈر کا ساتھ، اور ہر وقت وہ اٹھایا جاتا تھا. گھر والے پریشان ہیں. وہ جب واپس آتا ہے کوئی 20 دن بعد تو اس کا سافٹ ویئر بھی تبدیل ہوا، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. اعظم خان اس کی ماں اور بہن بھائی جو ہے وہ روتے ہوئے بیان دیتے ہیں کہ یہ اس نے وفاداری بدل لیا. اپنے ماں تو اعلان کرتی ہے کہ وہ خواجہ محمد آصف خود لڑے گی کے خلاف خود لڑے گی. اب اعظم خان، اب بیوروکریٹس دیکھیں، اعظم خان یہ ڈسپیئر ہوتے ہیں، ان کی فیملی پیچھے بے چین بیتاب، وہ بھی پٹیشن کر رہی ہے اور اس کو معاملے کو اجاگر کر رہی ہے، اغوا کا پرچہ کروا رہی ہے. اغوا کا پرچہ کروا رہی ہے. اب جب اعظم خان صاحب واپس آتے ہیں، اس سے پہلے وہ بڑے اپنے پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر کے بڑے وفادار واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں میں بس کہیں رک گیا تھا، چلا گیا تھا اور میں بس سکون چاہتا تھا، تو میں نے سکون بڑا حاصل کیا ہے پچھلے 22 دن میں. اور میں اپنی جماعت جو اپنا سابق پرائم منسٹر ہے اس کے خلاف میں گواہی بھی دوں گا، والنٹریلی دوں گا، اور میں بتاؤں گا کہ کیا اس نے سائفر کیس میں کس طرح ملک کے خلاف سازش کی. اب وہ جو بتائیں گے وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ کدھر ان کو رکھا گیا، کدھر وہ رہ گئے، کیوں نہ اتارا ہے. محمد خان بھٹی چودھری پرویز الہی چیف منسٹر کے سیکرٹری تھے، ان کو اٹھایا گیا، ان کا بھی سافٹ ویئر تبدیل ہو گیا، وہ پرویز الہی کو اٹھا گیا. اب اس میں ایک اصول ہوتا ہے ایویڈنس کا، قانون شہادت کے تحت ایک اصول ہے، اس کو کہتے ہیں سملر فیکٹ ایویڈنس. سملر فیکٹ ایویڈنس. اگر 2 4 5 6 بندوں کے ساتھ ایک جیسا کرمنل کانڈکٹ ہو رہی ہے، ایک جیسا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آئین کی طرح، تو اس کو کہتے ہیں سملر فیکٹ ایویڈنس. ایک صاحب تھا، اس کو کہتے ہیں برائڈ ان دا باتھ ٹب کیس. برطانیہ میں ہوا برائڈ ان دی باتھ ٹب کیس. وہ کیا تھا، ایک آدمی وہ شادی کرتا تھا، 7 اس نے شادیاں کی، اور 7 میں سے 7 کے ساتھ وہ ان کو باتھ ٹب میں وہ نہا رہی ہے، تو اس کو جا کے وہ صابن وابن ہے سارا سلپری جگہ باہر سے اس کو پانی کے نیچے اس کو دور سے دبا کے دیتا تھا بیوی کو، وہ ڈوب جاتی تھی کیونکہ وہ ہاتھ پاؤں مارتی تھی، نکلنے کی کوشش کرتی تھی، وہ سلپری جیسے میں نے کہا صابن وہاں سے وہ نکل نہیں سکتی اور وہ مر جاتی تھی. 4 کیسز میں انہوں نے پولیس نے ان کیسز میں حل یہ نکالا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جیک جس کے جو ملزم تھا برائڈ ان دی باتھ 4 کیسز، انہوں نے جب دیکھا کہ 5ویں میں بھی یہی کام ہوا ہے، 6 میں بھی یوں ہی مری ہے، اور خاتون 7ویں میں بھی مری، اب اس کے خلاف جیک کے خلاف اور کوئی شہادت نہیں تھی. انہوں نے کہا یہ وہی، ان تینوں میں بھی اس کو مجھے ٹھہرایا کیونکہ سملر فیکٹ بنا. اب یہاں سملر فیکٹ کیا ہے جو ان سب میں کامن ہے اور دیگران بھی بہت سارے. ایچ ون ڈسپیئر، ہر کوئی غائب ہو جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جاتا ہے یا غائب ہو جاتا ہے، دنیا سے قطع تعلق ہو جاتا ہے. دوسرا، پولیس انکار کرتی ہے گرفتار کرنے، ہمیں پتہ ہی نہیں. حالانکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران ریاض خان کیس میں جب وہ برآمد ہو جاتا ہے تو پولیس کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہے، سیالکوٹ کی پولیس، وہ کہتی ہے جی ہم نے گرفتار کیا، ہم نے اس کو رہا کر دیا، دہشت گردوں سے چھڑایا ہے. وہ اس کو وہ فرق حبیب کے کیس میں جو ہوم منسٹر ہے، وزیر داخلہ سندھ کا، وہ تسلیم کرتا ہے کہ ہم نے گرفتار کیا گوادر سے جب یہ کراچی آ رہا تھا، اب کے علاقے میں ہم نے گرفتار کیا ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ مانتی نہیں.
اب وہ بھی جب فرق حبیب آیا، میں نے آپ کو بتایا، وہ تو کیمپ آفس میں، اس نے کہا کہ میں وہاں جاؤں. جو اب پہلا ہے کہ کوئی شخص غائب ہو جاتا ہے، گمشدہ ہو جاتا ہے. دوسرا ہے کہ پولیس گرفتار کرنے تو اعتراف نہیں کرتی، اس کی تردید کرتی ہے. تیسرا ہے کہ فیملی میں کسی کو، ان سب کے کیسز کسی کو پتہ نہیں کہ کدھر ہو گیا ہے ہمارا عزیز. چوتھا یہ ہے کہ نن از پروڈیوس بیفور اے میجسٹریٹ. اگر آپ گرفتار کرتے ہیں تو آئین کے آرٹیکل 10 کے تحت آپ کو ودن 24 آور کسی میجسٹریٹ کے سامنے اس ملزم کو پیش کریں. کوئی ان میں سے نہیں پیش ہوا جائے. چھٹا جو ہے پوائنٹ اس میں، اب جتنے وہاں سے واپس آتے ہیں سارے اپنے قائد کو اور اپنی پارٹی کو گالیاں بھی نکالتے ہیں، ان پہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ 9 مئی کا انہوں نے میرے سامنے ہدایت دی. میں موجود تھا، اب اس کا کیا ثبوت؟ تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے انہوں نے ہدایت دی. وہ اپنے پارٹی سے انحراف کرتے ہیں. اور ساتواں یہ ہے کہ وہ ہر کوئی پارٹی سے انحراف کرتے ہیں. اور یہ 7 پوائنٹ جو ہے یہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ یہ سملر فیکٹ ایویڈنس ہے کہ کوئی ایک ہی گروہ ہے جو ان کو اٹھاتا ہے. اب یہ سملر فیکٹ ایویڈنس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ اب کوئی ایسا گروہ ہے وہ ہے کوئی سرکاری ہے یا نہیں ہے، اس پہ بھی آتے ہیں بات.